تو پتہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر کسی کی شہرت سے کسی کی عزت پہ اگر آپ دکھ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو رب کی ذات مسکراتی کہتی ہے اس پگلے کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو میری طاقت کے سامنے. یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ عزت دے, عزت دینی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے معاملات دیکھے ہیں, کیے ہیں. 2001 سے آگے سباشکر میں یاد خان صاحب آج اللہ تعالیٰ بیمار ہیں, میرے وہ قائد ہیں, میرے استاد بھی ہیں, تو ان کو عائشہ بلاد وہ استاد ہے میرے, تو وہ انہوں نے ہمیں سکھایا, سیاست سکھائی, صحت سیکھی. تو ہم نے ترقیاتی وہ کام کیے جو ریکارڈ پہ ہیں, آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. گنوانے کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم نظر آنا چاہیے عوام کو کس کس نے یہ کام کرے. اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا, اللہ کا کرم تھا, میں نے آسان نہیں کیا, مگر یہ کم از کم آپ نالج تو کریں کہ یہ کام ہوئے ہیں. باقی اب تھوڑا یہ کوئی روڈ یہاں پختہ نہیں تھی. ہمارے 2001 کے الیکشن سے پہلے یہاں حلقہ کے اندر لنک روڈ میں کوئی روڈ پختہ نہیں تھا. تو تمام روڈیں بھی پختہ ہوئی انشاءاللہ, کوئی رہ گئی جو بھی ہو رہی ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بے شمار کام کے. 2006 کا الیکشن آ گیا, 2006 کا الیکشن جب آیا تو ہم نے امجاد خان صاحب میرے بھائی ہیں, دنیا ملک سے باہر ہیں, انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. انہوں نے کہا دیا جی کہ ہم جس کو ٹکٹ دے گی وہ الیکشن لڑے گا, باقی سب سپورٹ کریں گے. تو جو بعد میں صورت ہوئی وہ آپ کے سامنے, مگر ہم نے کوئی گرس شکوہ کس سے نہیں کیا. ٹھیک ہے, الیکشن لڑے, اللہ نے کامیابی دی. اب جب 2006 سے 2011 تک کے الیکشن تھے, جب میں نے راستہ گزارا, تو اس میں ٹوٹل جو میں نے لوگ بچے بھرتی کیے ہیں 700 سے 800 لے کر 800 تک پورے حلقے سے بچے بھرتی ہوئے ہیں, جو ریکارڈ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دن میں ہاسپٹل میں کے لیے میں نے 40 لیٹر اپوائنٹمنٹ کے عزیز جو اسپتال آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو اپنے عزیز نظر آتے ہیں تو آپ خوش ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے عزیز ہیں. عزیز صاحح وہ وہاں پہ بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی. تو وہ جو ڈی ایچ او تھے تو انہوں نے ان کو کسی عتیق صاحب کے بیٹے نے کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا یہ 10 بندے ڈال لیں. میں نے کہا نہیں, MLA کا جو مسلسل ہے یہ عوام کا نمائندہ ہے, یہ عوام کے لیے جائیں گے, کیونکہ کسی کی مدد نہیں چلے گی. 5-6 دفعہ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں میرے شخص, یہ بچے میرے غریب ہیں, یہ آج موقع ان کو اللہ نے دیا. تو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں, یہ رکاوٹ بنتے ہیں میرے سامنے. تو میں نے بہت کوشش کی, خیر انہوں نے پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے رہے وہ. تو پھر وہ ایک دوسرے آرڈر جعلی کرنے کی کوشش کی. تو مجھے کسی کوڈنی سے فون کیا کہ یہ آج آرڈر ایشو کر رہے ہیں. بشیر ڈار نام تھا اس کا, DSO کا. تو میں نے کہا مجھے فون نمبر دو اس کو. میں نے ابھی وہ الفاظ جو اس کو میں نے کہے ہیں میں مناسب نہیں ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں, بلکہ اس کی میں نے جو داری کرنی تھی وہ کی. میں نے کہا میں ادھر ہی آ رہا ہوں, 1 گھنٹہ لگ جائے گا تو تمہاری لاش دریا سے جائے گی, کوٹلی دریا سے سے جائے گی انشاءاللہ. یہ مچھلیاں کھائیں گے. اور وہ بہا کے چلا گیا اور پل سے پار ہو گیا. اور 15 پل سے پار ہوا تو جا کے مجھے اس وقت کے جو وزیر صحت تھے نجیب نکی نے مجھے فون کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا, بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا جی زیادتی میں نے نہیں کی, زیادتی آپ لوگ کر رہے ہیں. کہتا نہیں وہ تو دیکھیں اس کو آپ نے ضلع بدل کیا. میں نے کہا ضلع بدل کیا کہتے ہیں, اس کو کشمیر بدل ہونا چاہیے. آپ کون سی بات کرتے ہیں کہ جو الیکٹڈ MLA ہے, میں ایک لسٹ دے رہا ہوں غریب بچوں کی دے رہا ہوں, کیوں نہیں کر رہا ہے یہ, وہ کسی کہنے پہ کر رہا ہے. تو وہ ہے اس نے جو کچھ کہا, میں نے کہا تم سارے وہ کٹ کی ٹیم کٹھے ہوئے ہو تو میری مخالفت کر رہے ہو, مگر میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ بندے نہیں بھرتی ہوں گے, یہ بندے جو میں کہوں گا وہی بھرتی ہوں گے. پھر وہ ایک ڈاکٹر نصیر صاحب ہیں ہمارے شاسن صاحب عزیز ہیں, وہ یونٹ میرے خلاف ڈاکٹر نے کال کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے گالیاں دی اس کو. تو انہوں نے کہا جی ہم تو ہرنام کہتے ہیں, میں کہ لیں بلائیں اس کو, دریا سے رات تو آ جائے گا. تو آڈر تو نہیں کر رہے. میں نے کہا جب آیا تو اس میں ہم MSC آفس میں بیٹھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرے قابل احترام میں, تو کوئی بات نہیں, بیٹھ کر بات کرتے ہیں, آپ چلیں دفتر بیٹھ بات کرتے ہیں. دفتر میں گئے, میں ریاست پٹواری میں ساتھ تھے. تو میں نے کہا یہ میری گن ساتھ رکھنا. تو میں نے کنڈی لگائی, تو میں نے کہا یہ گن تمہیں نظر آ رہی ہے, اس میں گولیاں بھی ہیں, نظر آتی ہے تمہیں. تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر تھا, اس کو میں نے کہا یہ لسٹ نکالو بعد میری سائن کرو اس پیپر. 40 آرڈر ایک دن کر کے بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں. تھوڑی شروع کی ہے صاحب صاحب, پہلا آرڈر وہاں دیا, نعرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا, شاید ایسا کو یاد ہوگا. رات کو کیا کبھی اللہ کا شکر ہے آج تک ہمارے دامن کے اوپر کوئی کہے کہ کوئی یہاں صاحب نے بات کی ہے کہ جو MLAs ہوتے ہیں یا منسٹرز ہوتے ہیں, جب یہ ٹھیکے سڑکوں کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے PRO کھڑے ہوتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں یہ کون جو ٹھیکیدار ہے, کہتے ہیں ہمیں اپنا جو پرسنٹیج ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کوئی شخص ثابت کر دے کوئی کرپشن کی, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ ساتھ ہو جو جس کے مقابل ہو.
جو چیزیں ہیں جو ہم نے سڑکیں ابھی دیکھیں یہ کرپشن کا کوئی نشان پتا کیوں آج اس کو یسین کو کہتے ہیں کرپٹ ہے تو اس کو کرپٹ ہے تو کرپٹ کہتے ہیں اس کو. آج یہاں پہ کیا کر رہا ہے سڑکوں کے اوپر وہ اب آپ کو نظر آنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے اس چیز لیے ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اگلی بات برادریزم کی بات کرتا ہوں. یہ میرے نزدیک کوئی برادریاں جب سیاست آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے عوام کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پھر بددیانتی آتی ہے. یہاں پہ جو بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے عزیز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا تعلق جاٹ برادری سے ہے اور یہ دریا سے پار ہیں. میں نے جاٹ برادری سے راجپوت کی باقی جنگ ختم کرنے کے لیے ہم نے انتہائی کوشش کی. میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہم نے کیری میں کام کیا آپ کے سامنے ہے. آج یسین کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارے راجپوتوں میں گھر ہیں تو کہتے ہیں یہ سڑک یہاں سے رہنے تو آگے شروع کرو اور ہم نے کیری تک سڑکیں دی ہیں. میں نے کہا سب میرے بھائی ہیں میری بیٹیاں میں کام کریں گے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گرداون ہے میرے صاحب یہاں پہ طالب نام ہے ان کا یسین صاحب کے وہ عزیز بیوی ہیں تو ان کا تبادلہ پٹواری تھا ہو گیا تبادلہ ہوا تو میرے پاس ہوا ہے تو کہتے ہیں میرا تبادلہ ہو گیا تو میرے والد صاحب بیمار ہیں. میں نے کہا آپ کا تبادلہ اگر ہوا ہے کیونکہ آپ میرے ہمسائے ہو آپ نہیں جاؤ گے تو میں تبادلہ اس کا میں نے کہا جی آپ نہیں جاؤ گے آپ کو مجھ پہ حق ہے مجھ سے خدا مجھے پوچھے گا مجھ سے آپ سنیں تو مجھے اس نے ایک بات کی کہتے ہیں میرے صاحب اگر وہ جٹ ہی بھیجنا ہے تو تین لکوٹی میں ایک جٹ پٹواری ہے تو خدا پاک کی قسم وقت گزر گیا میرے صاحب جس طرح مجھے پتا لگا کہ مجھے کسی نے گولی مار لی میں اس کے اندر چلا گیا. واپس میں آیا تو میں نے کہا تعلق تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر تم نے مجھے آج اندر سے زخمی کر دیا ہے. کیا جاٹ برادری کو جینے کا حق نہیں کیا ان کو میں انتقامی کروائی کروں ہمیں تو اللہ نے انصاف کے لیے بھیجا ہوا ہے. ہاں اگر میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میں اس سے دفاع ضرور کروں گا مگر وہ بات یہ ہم نے برادریزم کی لعنت کو بھی ختم کیا برتھی بھی بچے کیے اور پھر بہیویئر وہاں بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں الیکشن آنے والا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس الیکشن میں اللہ کو منظور اگر ہوا تو ہمیں 25 سے 30% جو میرا اپنے اسسمنٹ ہے جو لوگوں نے میرے کیا جاٹ برادری یہ جو غیور لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ ووٹ دیں گے. ان سے میری کمیٹمنٹ ہو چکی ہے. ابھی اپنے ساتھ یہاں نماز کے لوگوں تو بیٹھے ہوئے ہیں 2006 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. آج میں نے بلایا ہمارے ساتھ سمجھیے یہ آپ اپنے قبیلے کے بڑے آدمی ہیں جو کہ بہت بڑے آدمی اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرے. یہ ہمارے ساتھ ہم نے کبھی کوئی ایسی برادریزم والی بات قتل نہیں کی ہے. بھائی یہ بات یہ ہے کہ 2006 کے الیکشن کے میں آگے آتا ہوں. 2006 کے الیکشن کے بعد 2011 تک میں نے کام کیا. پھر یہاں پہ جو باتیں ہوئی میرے خیال میں آپ سب اخباروں میں میرے بارے میں جو بھی لکھا گیا وہ کسی پکوڑے بچے جو بناتے تھے ہم لوگ کہتے تھے کہ جی میری صاحب سلاد ہو کہ جی مجھے پڑھنے لائق ہے. دیکھیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر عزت نفس کے خلاف کبھی میں آپ کی عزت نفس خلاف بات برداشت کر سکتا ہوں. تو مجھے کہا جائے جس نے چوکیداری کی ہو تو پھر اس کو کہیں گے دکھ ہوتا ہے انسان کو. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہاں سے بات کر کے کہ آپ میں وہ وقت آئے گا میرے بھائیوں وہ وقت آئے گا میں بتاتا ہوں یہاں پہ سب کو بتاتا ہوں. اور میں والدہ صاحب یہاں رکھتے ہوئے کراٹا قتل کیس ہوئے ان کے پیچھے کیا تھا میں بتاؤں گا حقائق بتاؤں گا اور ثبوت بتاؤں گا کہ وہ قتل کیسے ہوئے کون ذمہ دار ہے ان کا. ہاسپٹل میں نے بنانے کی کوشش کی اس میں رکاوٹ ڈالی یہ ریکارڈ پچھلے لائن نہیں رہتا. ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی پروفیسر فیاض صاحب اس کے دعا ہے سب کو میں نے کہا یہ نقشے تبدیل ہو گئے وہ کہتے ہیں نقصان پتہ نہ نہیں پتہ کسی کو کہتے ہو نہیں پھر کسی اور جگہ اگر سڑک میں کوٹ کی بنانے کی شروع کی تو اس پہ سازشیں ہوئی ہیں. اب جو بچے نے بات کی ہے اور صاحب میں آپ کو دکھ سے بات کرتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ آپ کا عزیز ہے آپ ہمارے بھائی ہو. اس نے اس کا بتیجہ وہ ہے بات جو صورتحال موقع کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہوا یہ تھا کہ 13 دن کے بعد انہوں نے مجھے آ کر جب بتایا کہ یہ بات تو میں نے دیکھیں اب کوئی بندہ بھی یہاں اپنا گولی نہیں مار سکتا ہے. گولی یہاں تو لگ سکتی ہے مگر یہاں سینے کے سینٹر میں گولی نہیں مار سکتا. پھر جب فائر ہوا مار کے بندے بدلے پر وہ تو پھر ان کو رکھ کے میں نے کہا اس بات کو کلیئر کر دیں جس پہ الزام ہے وہ میرا عزیز ہے مگر عقائد تو سب سے سامنے آنی چاہیے نا کہ بچی بھی قتل ہوئی ہماری بچی ہے بیٹا بھی قتل ہوا یا جو بھی ہے. بار کے اب میں نے ڈی ایچ جی صاحب کو ڈی ایچ جی کو میں نے بلوایا میں نے کہا ڈی ایچ جی مجھے اب یہ بتائیں آپ کے کبھی زندگی میں ایسا آپ نے خودکشی یا قتل دیکھا ہے جس پہ کوئی ایک آواز بھی نہ نکلی ہو اور دونوں لاشوں کو لپیٹ کر رکھ لیا ہو.
کبھی کبھی دیکھا آپ نے. اور پھر یہاں میں گولی خود لڑکا مار رہا ہے تو پھر کیا مجھے آپ فائدہ کا دکھائیں یہاں پہ نہیں لگ سکتے. گولی یہاں بنا مار سکتا ہے, آگے پیچھے مار سکتا ہے, مگر یہ سینٹر میں جا کر پن پوائنٹ پہ کیا سکتا. یہ وہ پوائنٹ ہے کلیئر کرنے کے لیے میں نے ڈی ایچ او کہا. اور چونکہ پولیس نے کسی طریقے سے بھی وقت اس سے سامنے آئیں گی, پولیس نے ملی بھگت کے ساتھ, کیونکہ یاسین کا عمل دخل تھا اس میں, کچھ ہمارے لوگوں کی کمزوریاں تھیں کہ انہوں نے ایک فائل تیار کر دی تھی. اب ان کی مجھے کہتے چھوڑنے لگے, بندے لگے ٹھہرو ہوگی. اب ان کے لیے وہ موقع چھوڑنا, یہاں سے تفتیش چینج کی, وہی ٹیم ساتھ چلے گی مل پر, وہی ٹیم ڈیمبر چلے گی. تو انہوں نے یہ گناونا کھیل کھیلا ہے, مگر اللہ کی ذات یہ چیز سامنے لائے گی انشاءاللہ. ہمیں کسی شخص سے کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے کہ کسی نے کیا کیا کسی نے کیا, مگر ہم آخر دم تک کوشش کریں گے یہ قتل کو ثابت کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. یہ قتل یہ بچی بھی میری بیٹی تھی, جس والی کی بھی, اور بیٹا بھی میرا بیٹا تھا. کیا ہوا اگر بھائی جمیل غریب آدمی تھا تو اس کا بیٹا تھا, تو اس کو بھی اب دفنے کے بعد کیا راجنامہ کر لو, پولیس بات غلط بات ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اور میں نے ابھی اس بات پہ بات کی آپ سے, بچے نے کوئی چلے اس نے کی ہے بات, تو میں نے مدد کر لی. اس میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ ابھی دوبارہ میں بات کرتا ہوں. میں ایک بار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں آپ کو پتا ہے دیکھیں بات سنیں, اگر لپیٹ لپاٹ کی باتیں آپ کریں گے تو منافقت ہے. سچی بات کیوں نہیں کریں آپ؟ ایک بار صاحب نے میری دونوں الیکشن میں مخالفت کی نا. میں نے جب جماعت نے ٹکٹ دیا دلایا صاحب, میں نے ان کو ایمانداری سے چلا دیا. میں نے کہا جی آپ بھائی ہیں, جہاں جگہ میں گیا, میں نے کہا لوگوں نے ووٹ 14,15,000 ووٹ لیا, ہم نے کہیں منافقت نہیں کی, کہیں نہیں کی. مگر پہلا جلسہ ہوا, دیکھو باتیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے, پتہ ہونا چاہیے. پہلا جلسہ یہاں پہ ہوا تو فرق ایسا یہ کون آئے, تو وہاں پہ جو اشتہار بنے اس میں چودھری طارق فاروق کا فوٹو لگا ہوا تھا. ان کے ساتھ میرا فوٹو وہاں نہیں تھا, میری تصویر وہاں پہ نہیں تھی. لوگوں نے احتجاج کیا جی وجہ صاحب کی تصویر اپنے کیوں نہیں لگائی. تو دیکھیں, اور اس کے بعد جب سال میں نے کہا جی آپ ہم کو میں نے یہ کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ چلیں کام کریں, اور میں جہاں مجھے آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں. آپ مجھے چھوڑیں, یہ عزت دل اللہ کے ہاتھ ہے بھائی. کوئی جو مرضی کرتا رہے, میرے مالک کی طرف سے حکم نہ ہو تو کسی کی طرح درست ہو سکتا ہے وہ. تو میں نے کہا جی میں مکمل کام کرتا ہوں, مگر کیا دوبارہ جو الیکشن میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں, میں بات کھلے کرنا چاہتا ہوں. یہاں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ سب سے پہلا جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انتقامی کارروائی شروع ہوگی, لوگوں سے فرق کرنا شروع کر دیا, جس میں سے تراب بھی شامل تھا, اور وہاں پہ پی ممتاز صاحب بھی شامل تھے, اور بہت لوگ سے فرق. میں نے کہا ہولڈ. اب بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہمارا ہو چکا ہے, مگر اب اپنے لوگوں کے کارکنوں کا دفاع میں خود کروں گا. اور میں انتخابی سیاست میں لوگوں نے مجھے مجبور کیا, میرے گھر میرے ساتھ لوگ آئے, انہوں نے کہا تمہارا گھر توڑ دیں گے, تمہیں 20 سال پر ہم چلے ہیں, تم الیکشن میں آنے کا اعلان کرو. تو پھر میں نے کہا جی اعلان میں کرتا ہوں, میں آئندہ انشاءاللہ انتخابی سیاست میں حصہ لوں گا. اور وہ پھر میں نے اعلان جب کیا تو یہ ایک بات یہ تھی کہ یہاں پہ ایک ایف آئی آر ہوئی, میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. اس ایف آئی آر کے اوپر بندے میرے پر نے کہا آپ جائیں, اقبال صاحب رہیں بیٹھے الیکشن لڑے. میں مجھے بتائیں مجھے وہ بتا دیں جی کہ جہاں میری ضرورت ہے میں ان کے لیے حاضر ہوں. مجھے کہیں جہاں مجھے سب جائیں میرا مزدور میں کریں گے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر بتائیں وہ مایوس ہو کر جانے لگے, جائیں بیٹھے وہ لوگ یہاں پہ ہو گئے میرے خیال میں, اور دراصل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بتا رہیں گے کہ پھر جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا نہیں آپ چھوڑے اتنا چاہے مجھے دے دیں. تو اوپر سے نائب صاحب نے اور میں نے آ کر ادھر میرے ساتھ کوشش کی. اس کے بعد بے شمار واقعات, یہ مرڈر کا واقعہ ایک دیکھو واقعہ تھا بھائی. بات یہ ہے بیٹی دشمن کی بھی ہو, کسی بھی برادری کی ہو, میری بیٹی ہے وہ آپ سب کی بیٹی اور قوم کی بیٹی. میں نے اپنے اقتدار کے اندر کبھی کہ وہ تھاندار کہا تھا کہ تھانے دارا اگر شام تک بچی واپس نہ آئی تو تھانے دار نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور 3-4 ایسے واقع ہوئے کہ میں نے کہا یہ بیٹیوں کے معاملے میں کسی کے باپ کی عزت خراب کرنے کے والے سے میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں. میں نے کہا اگر آج میں اگر یہاں ایم ایل اے ہوں تو کسی کی چار دیواری تباہ ہو رہی ہے تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا, وہ مجھ سے سچی سے پوچھے گا تم کس مرض کی دعا تھی, تمہیں میں نے فلیک بھی دیا, تمہیں میں نے جتایا بھی. بھائی میں تو اس قابل نہیں تھا کہ الیکشن جیت سکتا, غریب ہوں, اللہ کی مہربانی تھی, آپ لوگوں کی مہربانی تھی. تو میں تو میں نے کہا اپنے اللہ کی وجہ سے میں نے کام کرتے ہیں. تو یہ کوئی اغوا بتا دیں, ابھی بھی جو 2-3 اغوا یاسین نے کروائے, اور وہ ہم نے میں نے کہہ کر واپس بچیاں اپنے والدین کے گھر پہنچائیے. میں ایک واقعہ دیتا ہوں, یہاں کے گلفاظ بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری یاسین کے رشتے دار بچی تھی, ایک
سکتا سے 25 بازی کا آدمی لے گیا جو میرا ووٹر سپورٹر تھا ڈونگی سے. مجھے پتا چلا وہ بندے میرے پاس آئے تو میں نے کہا مجھے نمبر 2 لڑکا جہاز ہے وہاں پہ جو ہماری برادری سے ہے مگر وہاں میں نے کہا جہاز کیا واقعہ کہتا جی وہ بچی تو چلے گی. میں نے کہا بچی کدھر ہے کہتا جی میں نے کہا بکواس بند کریں یہ بچی کسی دادی کی بچی میری بیٹی ہے یہ کسی باپ کی عزت ہے. شام سورج شروع ہونے سے پہلے گھر نہ پہنچی ان پٹھیوں کو بتا دیں تمہارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے تمہاری عزت محفوظ نہیں رہے گی. وہ بچی شام کو واپس آئی. اور ابھی جو واقعہ نڑکوٹ میں ہوا ہے بات سنیں میرے بھائیوں آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ ایک وہاں پہ مقامی ہماری بچی تھی ہمارے خون سے ہماری عزت سے تھی لڑکے نے بات کی ہے دکھ کے ساتھ تو جب وہ بچہ مجھے رات کے 12 بجے پتا لگا کہ یہ بچی ہماری یہاں سے دائیں بائیں چلی گئی ہے تو میں نے مطلب کیا اس برادری کے بڑے بندے کو میں نے فون کیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو کہتا جی میں سوتے سا. میں کہا تمہیں تو نیند آ رہی ہے تمہیں نیند آ گئی ہے تمہیں یہ پتا ہے کیا واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا کل شام تک اگر وہ بچی واپس نہیں آتی تو پھر شام کو کچھ اور دیکھو گے یہاں پہ. میں نے اپنا مقام بنا میں نے کہا بچے اگر کوئی جو کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کی عزت آتے بھی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا تم کل رو کر پیچھے تم چھڑنے والا نہیں ہوگا مجھے بچی واپس چاہیے. بچی واپس آئی تو میں نے FIR کرنے کی کوشش کی. افسر صاحب یہاں لوگ موجود ہیں اور میرے بھائیوں کو اچھے بھائیوں بڑے کم تو FIR اس بندے کے خلاف بھی رکاوٹ پڑی کہ میں نے لکھ کر بھیجا یہ کھڑے سے قسم دے کر پوچھے نہ سے موٹر سائیکل دے کر. میں نے کہا جاؤ بچے کو وہ سائن کر دے میں حرامی کو اٹھاؤں گا یہاں سے اس حرامی کو اٹھاؤں گا اسی ضرورت کے ساتھ پڑی کسی کی کہاں سے آتا ہے. مگر وہ کیا اس کو بھی تحفظ کیا گیا اور وہ بات ہی جب یہ واقعات ہوں تو پھر انسان کو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو نہ قبل برداشت ہوتی ہیں. ہم کبھی کسی کے خلاف نہیں ہیں جو بھی الیکشن لڑنا چاہتے لڑے مگر ہماری عزت ہماری غیرت جو اور کارکنوں کے حقوق کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. اور میں نہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں میرے ساتھ ان کے ساتھ میں نے یہ ان کی قیادت میں ہم نے تنکا اکٹھا کیا. کہاں گیا وہ 96 والے لوگ جو جو الیکشن لڑ گئے چپ میں تھے اندر لڑکوں نے یہاں بات کی ہے تو اس پہ یار ہمارا خون لگا ہوا ہے. یہ ذکر خون دے کر ہم نے چمن کو سجایا ہے. اس پہ یار ابھی آپ مالک بنتے ہو خدا کے لیے مالک نہیں بن سکتے کہ تمہارا تو محنت نہیں ہے. اور پھر یہاں بات ٹکٹ کی بات ہوئی ہے تو ٹکٹ ملتے ہیں میرٹ پہ ٹکٹ ملتے ہیں. میں شاید میرا اپنا مزاج ہے کہ لوگوں نے مجھے مجبور کیا میں آ گیا ہوں حالات واقعہ دیکھوں گا. جن کی جماعت میں خدمات ہوں جن کی جماعت میں مارے کھڑی ہوں جیلیں کٹی ہوں گی تو ایسا تو ہم نے میرے بھائی ہیں ان کو ہم نے کسی جماعت سے اس وقت لایا تھا. میں نے کہا بڑے ہمارے بڑے ہیں اور بسم اللہ اب یہ ہیں تو میں نے کہا بات یہ ہوتی ہے کہ حقائق کو جھٹلاؤ گے تو غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے ہمارا بھی مقام ہے. ابھی کوئی یہ کہے کہ ہم نے جماعت بنانے کے لیے ہم نے اپنے اقتدار کی قربانی دی اور راجہ فاروق اعظم خان کی قیادت میں کوئی اقتدار ایک دن کے لیے چھوٹا ہے. 1.5 سال ہم نے کہا جنگ کریں گے. یہ جو نظام ہے یہ جھوٹے لوگ لیڈر بنے ہوئے یہ مکار ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو فرق کرنا ہے ملک کو اچھی قیادت دینی ہے ہم نے. تو اس کے لیے ہم نے کیا ہے تو آج لوگ ہمیں سبق دیں گے کہ جماعت کے نسل میں خدا کے بندے کو کوئی شرم حیا کرو. مجھے بتا رہے جماعت کا جس نے جسم والی فورس میں زندگی پوری گزاری اور جس نے سب کچھ یہ بنایا آشیانہ اللہ کے بعد تو اس کو کہتے ہوئے یہ بات کرنے والی ہوتی ہے. میں نے یہ باتیں اوپر تک پہنچائی ہیں. میں نے کہا یہ میں بانی جماعت کا آدمی ہوں اس جماعت کا بھلا چاہتا ہوں اتفاق چاہتا ہوں اتحاد چاہتا ہوں مگر کسی کی بدماشی نہیں چاہتا ہوں. اگر یاسین کی بدماشی میں نکال سکتا ہوں تو اور میرے لیے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. اس لیے آخر میں آتا ہوں بات ختم کرتا ہوں. میں آپ کو کھانا بھوک آپ کو بھی لگی ہوگی ابھی پھر میدان سجے گا تو بڑی باتیں کرنے والی ہیں. بات یہ ہے کہ میجر صاحب کو میں کیوں رہا آپ بات یہ ہے کہ میجر صاحب کو میرا مقصد یہ تھا کہ میجر صاحب ایک دن میں ہم اکٹھے گئے میں نواز شریف آئے میں کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. آج ہی مجھے دوست لوگ کہہ چکے ہیں کہ نماز جا رہی ہے میں نے کہا نماز پڑھیں گے. دیکھیں کہ جب آپ بیج بوتے ہیں گندم کا یا مکئی کا فصل کے لیے تو اچھا بیج بوتے ہیں نا کہ وہ خراب بیج بوتے ہیں خراب تو نہیں بوتے نا. اچھا بیج آپ زمین میں ڈالیں گے تو آپ کو اچھا فصل ملے گا.
اگر خراب بیج ڈالیں گے تو پھر وہ اب خراب فصل آپ کو ملے گی. تو میں نے کوشش کیا ہے کہ سڑکے کے اندر ایک انٹری ہو صاف ستھرے آدمی کی. میں حاجی فضل دار صاحب کی بڑی خدمات ہے, کوئی یہ کہے کہ حاجی فضل دار نہیں ہے. حاجی صاحب تو جب بھی الیکشن پہ یہاں مسلم کانفرنس کے ہوئے حاجی صاحب وہاں سے اپنے ٹکٹ پہ یہاں پہ آتے 10-15 لاکھ روپیہ لوگوں کو لگا کے لڑائی جھگڑا کر کے چلے جاتے. میں کہتا ہوں شاید یہ حاجی صاحب کی وہ محنت ہے جو حاجی صاحب کو اللہ نواز رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کو اس لیے ہے, اور میں نے وہ کہا ہے کہ میں نے کہا آپ کام کریں, آپ لوگوں کے مسائل میں دیکھیں. یہ ٹکٹ یہ اقتدار یہ اللہ کی عظمت چیزیں ہوتی ہیں. اللہ جس کو چاہے گا پھر آپ جس کو چاہیں گے وہ لڑے گا. 3 سال پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا, مگر ہمیں عزت احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ہر بندے کو جو اس کا مقام ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اگر مقام نہیں دیں گے تو وہ پھر زیادتی ہوگی, اب زیادتی ہوگی تو پھر بغاوت ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ میں انشاءاللہ میں اس لیے ان کی انٹری کے لیے کوشش کی ہے. اور آخر میں پریس والے ذات سے گزارش کروں گا, میرے لیے میرے عزیز ہیں سارے, میں نے کبھی گرے شکل کرتا ہوں, میں ان کے بیٹھ کے کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ قلم وہ ہے جس کی اللہ وحدہ لا شریک نے قسم کھائی. اللہ کے بندو جس کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ اس کی کتنی عزت اور کتنی حرمت اور کتنی جب ایک طرف وہ نبی پاک کی قسم کھا رہا ہے, قسم کھا رہا ہے, ایک طرف یہ سب قلم کی قسم سب کھا رہا ہے. تو قلم کا استعمال انصاف پہ ہونا چاہیے, سچائی پہ ہونا چاہیے, سچائی پہ اور انصاف پہ ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. اس میں کچھ نواز بھی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ میں باتیں بہت کرنے والے ہوتا ہوں, حل میدان لگیں گے بھی انشاءاللہ, بہت کچھ کھلے گا, بہت کچھ باتیں کریں گے, مگر ہم بدتمیزی کس سے نہیں کریں گے, حقائق بیان کریں گے انشاءاللہ. حقائق بیان کریں گے اور سچائی بیان کریں گے, اور ثبوت ساتھ دیں گے. یہ ثبوت ہے بھائی صاحب, آپ فیصلہ خود کریں کہ کون کیا اور کون کیا ہے, مگر سب کو خیال کرنا چاہیے کہ میری بھی کوئی عزت ہے, میرے صاحب کی بھی کوئی عزت ہے. رائے شبیر خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, پھر نام لینا کا رائے شبیر خان صاحب بڑی بڑی خدمات ہے یہاں پہ. یہ اس وقت مسلم کانفرنس کے حساب کہاں سے کہاں کرتے رہے, تو ان کو اگر ہم کہیں گے یہ ویسے یہ تو غلط بات ہے, ان کا اپنا مقام ہے, ہر بندے کا اپنا مقام ہے, اس کو اگر کمپرومائز کریں گے تو پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پھر صرف یہ اگر میں کہتا ہوں انسان کو اپنے زبان میں بات کر سوچنا چاہیے کہ میری خدمات کیا ہیں, یا میں نے کون کون سے گل کھلائے ہیں, زندگی میں کون سے گل کھلائے ہیں, اور سیاست میں کیا 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 ہے, کتنے کام صاف ستھرے ہیں اور کتنے دیانتدار ہیں. ہم نے تو مجھے نیب کو لایا تو آرٹیکل 62 اور 63 کو مدنظر کر لایا کہ میرے نیب سے آرٹیکل 262 اور 63 کے مطابق سامر سلاد انصاف سچے بندے ہیں, اس لیے میں نے کو لایا. آرٹیکل 62 آئے گی تو سب کی حیثیت پتہ لگ جائے گا بھائیو. وہ یہ ہماری چھوٹا سا استقبالیہ تھا. آخر میں اعظم خان صاحب کا اور اپنے بھائی حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جن میں جو یہ کیا, آپ سب کا جو دور دور سے لوگ آئے سب ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ حلقہ آئندہ آپ سیٹ جیتیں گے. اور یہی بات یاسین کی میں نے نہیں کر سکوں شاید, اس کی بات کیا کروں, کیا بتاؤں, تو بات کرنے والی ہے اس کی بتاؤں گا آپ کو. کس طرح کی بات کروں, میں پرسنل بات کرتا ہوں آپ کو. کوٹلی میں ایک میری بات سننا بچہ غور سے, کوٹلی میں ایک انرجی کرائسس کانفرنس تھی, جسے بجلی کو کس طرح لوکلی جو ہے ہمارے پاس پانی جو ہے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ٹوٹل 320 میگا واٹ بجلی ہو تو پوری آزاد کشمیر کے اندر پوری کر سکتے ہیں. اس میں مجھے لیکن مغل صاحب رکیے میرے وہ دوست نے, انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں, تو میں بھی اپنی تیاری شریک کر کے گیا. میں نے کہا اخبار سے پڑھتا رہتا ہوں کہ ملک میں کیا پرابلم ہے, کرپشن ہے. تو وہاں ملائم صاحب بیٹھے تھے اور ملک نواز صاحب تھے, اور اس کے مطلوب انقلابی تھے, اس کے جاوید بڈانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ساتھ ہی کوشش میں نے نوٹس لیا, وہ ہم جب 1.5 گھنٹہ ہوا تو مجھے ملک نواز صاحب کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو یہ نہ بٹھائیں, مجھے کیا بات ہے, کہتے ہیں آپ کے دوست نے بیٹھنا ہے. میں نے کہا اللہ کو بندہ یہ اس کے لیے لگائے ہوئے ہیں, یہ اس کے دکھی رہے وہ ایسی ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا اسٹاپ کریں, میں نے بنایا, میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, میرا بڑا دکھ ہے کہ جس شخص کے لیے آپ نے جس کو آپ نے مہمان خصوصی رکھا ہوا ہے وہ اتنا بے سولہ انسان ہے کہ ٹائم پہ جہاں نہیں پہنچ سکتا, ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں کہ 2 گھنٹے وہ لیٹ ہے تو اس کو پہلے آنا چاہیے تھا. پھر دوسری بات میں نے کہا آپ نے کس شخص کو مہمان خوشی رکھا, کیا روشنی ڈالے گا اس میں, بھائی بجلی میں کیا روشن بڑا آدمی کرا, وہ اس نے ایسے بدل گئے ہوئے
کر رہا ہے تو وہ میں نے کہا آپ کو بتائے گا کہ بجلی کا حل کیا ہے. اس نے کبھی بجلی پیدا کی ہے, اس کو بجلی کا کرپشن کرتا ہے وہ. تو میں نے کہا جی یہ فنڈ سے میں بائی کاٹ کرتا ہوں. میں نے مجھے مائک نہیں دے رہے تھے, میں نے کہا مائک چھینا میں جو وہاں کو میں نے کہا میں اچھے کام کے لیے آپ نے غلط آدمی کا انتخاب کیا, اس کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. میں ایسے جو چھوٹے آدمی کے لیے اپنا ایک سیکنڈ ضائع نہیں کر سکتا ہوں, بائی کاٹ کرتا ہوں. اور میں اگر یہ اچھا ہوا کہ میں اسے دربار سے پوچھتا ابھی تم لیٹ تھے کہ بھائی یہ تمہارے باپ کے نوکر بیٹھے ہوئے یہاں پہ 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھے ہوئے تو خدا کی قسم علم نہیں اس کی نظر کا ویسے کب لگا رہے ہیں. تو مجھے پتا لگا, میں نے کہا کس لیے جو اپنے نکالا ایسے کیا بات کرتے ہیں آپ. اس کو انشاءاللہ خود ہی اپنے وہ مقافات کے عمل آ رہے ہیں. اللہ کی ذات بڑی بادشاہ ہے, تو وہ انشاءاللہ میدان میں ہم شکست دیں گے. شو ایک بار دے چکے ہیں, آگے بھی دیں گے. بیان بازی کے سلسلے میں یہاں سے بات ہوئی تو یہ جو میں نے وہاں کانفرنس سے اٹھا تو یہاں سے ان کا ایک بندہ بیان دیا, اس نے بعد میں معذرت بھی کر لی ہے. یہ بیان بازی جو ہے یہ غلط بات ہے. بندے کی عزت کا آپ احترام کریں. ہم اصولی اختلاف کرتے ہیں یار بھائی یاسین کا کوئی اس کو کوئی معیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں کوئی معیار نہیں ہے. گالی دیتا ہوں اس کو ماں باپ کی, اس سے ماں باپ اپنے ہیں ہمارے, ہمیں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے اپنے ماں باپ ہیں. مگر یہ بندہ غلط ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر میرے ساتھ بھی دعا کریں, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ میدان فتح کر کے آپ کو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو سبجیکٹ کرپشن ہو رہی ہے ختم ہوگی. سڑکوں میں آج بھی 52 کلومیٹر سڑکوں پہ میرے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے. 10-15 کلومیٹر جو ہے پی ڈبلیو ڈی, 10 کلومیٹر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ, اور 27 کلومیٹر ڈونگری سے چوڑی تک یہ نئی منظور کی سڑکیں بہت پہ کام ہو رہا ہے. جیسے نے کیا کیا یہاں پہ اسے پوچھیں آپ جو لوگ یہاں بڑے یہاں پہ نہیں ہیں تو کبھی مطلب برادری سمجھ کا ووٹ دیتے ہیں. آخر میں یہ بات کہتا ہوں, جو لوگ برادری سمجھ کے غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جس طرح مجھ سے پوچھو گی, یاسین سے ہمارا اپنا صاحب ہوگا نا, وہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے جب ووٹ دیے ہیں تو کیا دیکھ کر دیے ہیں, کیا وہ بندہ اس قابل تھا, وہ حاجی صاحب تھا, یہ نماز پڑھتا تھا, یہ اللہ کا خوف تھا اس میں, جو ہائی پٹھا بندہ ہے تو خدا اس کو معاف کرے گا. وہ اپنے ایمان کو بچائیں یار, خدا کے بندے کسی اچھے جمہور سے اچھا اس کو ووٹ دیں, مگر ایسے ووٹ نہ دیں. اس کے ساتھ میں بات میں لمبی شاید ہوگی ہے. اسی کے ساتھ فضلات صاحب تمام مبارکیں اللہ کے بعد آپ کو ہیں, آپ نے محنت کی ہوئی تھی, آج صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم انشاءاللہ خوشی کا واقعہ دعا نہ
ہے